سورۃ جمعہ مدنی ہے، صرف 11 آیات اور 2 رکوع ہے، نزول میں 110 ہے، ترتیب میں 62 ہے، 4 مسئلوں کا بیان ہے، اللہ کی تسبیح، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور علماء سوء کی مذمت، اور علماء حق کی خیر و عافیت، اور اخیر میں نماز جمعہ کے مناقب اور آداب ہیں۔ جمعے کو اسلام میں شرف حاصل ہے۔ فخر رازی نے سورۃ نحل کی آیت انما جعل السبت علی الذین اختلفوا کے نیچے لکھا ہے ھذا ما اتفقوا علیہ، متفق مسئلہ ہے ادیان میں کہ مذہبی دن ہمیشہ جمعہ تھا، نافرمانی کے بعد کسی نے ہفتہ، کسی نے اتوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، الملک، وہ اللہ بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والے۔ اس اللہ نے اپنی پاکی کے لیے اور نظام چلانے کے لیے پیغمبر بھیجا، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں ایک پیغمبر انہی میں سے۔ تسبیح کا ظہور کس طرح ہوا؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس طرح آسمان و زمین میں اللہ کی تسبیح ہے، اس طرح آسمان و زمین کو رسول اکرم کی تشریف آوری کی ضرورت ہے۔ ایک وہاں فرمایا اللہ کی صفت الملک بادشاہ ہے، تو بادشاہ کا آرڈر ہوگا یا نہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آرڈر پیغمبر پڑھ کے سنائیں گے۔ القدوس، اللہ پاک ہے، تو ویزکیہم، لوگوں کو پاک کرنے کی تعلیم دیں گے۔ العزیز، وہ اللہ غالب ہے، غلبہ دین کو دیکھنا ہو آؤ قرآن سنو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ دیکھو خدا کی عظمت اور غلبہ دیکھنا ہو درس تفسیر میں آؤ۔ الحکیم والحکمہ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ لوگ ان میں سے ہوں گے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ملے نہیں ہیں ان کو۔ بخاری نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے انہم قوم سلمان، سلمان فارسی کی اولاد، ومنہم ابو حنیفہ النعمان، ھذا ما قالہ العلماء من ھذا الشان، انظروا تبییض الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ للشیخ جلال السیوطی، وعقود الجمال ومناقب للکردری، وهو العزیز الحکیم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ تو علماء حق کی برکت ہو گئی۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ، جن سے اٹھائی گئی تھی تورات، یعنی ذمہ داری دی گئی تھی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اٹھایا تک نہیں، يحملوها لم يعملوها، كمثل الحمار يحمل اسفارا، ان کی مثال مانند گدھے کی ہے جو اٹھائے کتب خانہ۔ اسفار سفر کی جمع ہے، سفر کتاب کو کہتے ہیں۔ خریسا گرب مکر چوبیا یدہنوز خرباشد، ویدمکی پا بزرگئی کی اس شک نشتا، ولخربہ جی نشی پا تواف، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری حالت ہے ان لوگوں کی جو مانتے نہیں اللہ کے احکام، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، فرماؤ اے یہودیوں، ان زعمتم، اگر تم سمجھتے ہو انکم اولیاء للہ،
کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے من دون الناس، اور لوگ نہیں۔ جیسے ہمارے زمانے میں بدعتی کہتے کہ ہم سنی ہیں، ہم عاشقان اولیاء ہیں، اس طرح یہود نصارہ بھی دعوے کرتے تھے پیغمبر کے سامنے۔ فتمنوا الموت، پس خواہش کر لو مرنے کی، ان کنتم صادقین، ولا يتمنونه ابدا، نہیں چاہیں گے موت کو کبھی بھی، ما قدمت ایدیہم، سب آگے بھیجنے ان کے ہاتھوں کے، اللہ علیم بالظالمین، یہ تو موت سے بچتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک چاہتا ہے ان میں سے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو۔ وے کجی عمر شزر کالا، اخلاص بنشید مرگ دجالا، قل ان الموت الذی تفرون منہ، آپ فرمائیے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے آ ملے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کے ہاں، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب ندا ہو جائے نماز جمعے کے لیے، علماء نے فتوی دیا ہے اذان اول مراد ہے، اذان اول پر فتوی ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کی یاد کی طرف نماز کے لیے، دوڑنا نہیں ہے، تیز چلو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ نواز شریف کے علماء کہتے تھے کہ دیکھو بے ہو رہی تھی نا اس لیے چھوڑا، وہ بابا نماز جمعے سے پہلے بے حرام تھوڑی ہے جب تک اذان نہ ہو، لیکن ناپسندیدہ ہے بوجہ خلل فی الجمعہ، اور خلل فی الجمعہ آ گیا کہ تم نے جمعے کو تو دفتر کھول دیے، لوگ پینٹ پتلون میں جاتے ہیں اور دفتر کی مسجد میں ظہر کی طرح جمعہ پڑھ کے آ گئے، اور وہ لوگ جو صبح سے لے کے شام تک تیاری رکھتے تھے وہ محروم ہو گئے۔ دوسری بات یہ کہ مذہبی روایات اس طرح زندہ ہے کہ جمعے کا اہتمام ہو۔ تیسری بات یہ کہ آخر اتوار کا کیا کہاں ذکر ہے کہ تم نے اتوار کو تعطیل کر لی۔ بدبخت زمانہ وزیر اعظم جب بنا، تعطیل یوم جمعہ کو اتوار سے بدلا۔ اللہ، الفرق بین الفرق میں عبد القادر بغدادی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے افسران کو آرڈر دیا تھا کہ جمعرات کو تم شہر کے قریب ہونے لگو اور پھر سفر بند کر دو، شہر میں جمعہ پڑھ کر پھر اگلے دن روانہ ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز جمعہ ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، ڈھونڈو اللہ کا فضل، اب ہے، واذکروا اللہ کثیر، یاد کرو اللہ کو بہت، لعلکم تفلحون، کہ جب جمعے کے بعد جو دکان کھولے گا اللہ رب العالمین اس کو ہمیشہ برکت دے گا، اور جو جمعے سے پہلے کاروبار کرے گا ان قریب بیٹھ جائے گا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں کاروبار کو، او لہون یا تماشے کو، انفضوا الیہا، دوڑتے ہیں اس کی طرف، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑے کھڑے۔ اس زمانے میں خطبہ جمعے کا عید کی طرف بعد میں ہوتا تھا، کافی دنوں سے راشن نہیں آیا تھا، قافلہ آیا تجارتی اور ڈول بج رہا تھا، تو سب لوگ جمعہ چھوڑ کے بھاگے، جمعہ تو ہو چکا تھا، خطبہ ہو رہا ہے۔ اس کی اللہ نے تنبیہ کی کہ ایسا نہیں کرو۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرمائیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے بہت بہتر ہے ان لاہو سے، فضولیات سے، وَمِنَ التِّجَارَةِ، تجارت سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین روزی رساں ہے۔ چنانچہ صحابہ کی 3 جماعتیں تھیں، ایک جماعت صحابہ
جمعرات کے عصر سے تیار ہو جاتی تھی، ومنہم ابو بکر الصدیق۔ دوسری جماعت فجر کے لیے جب آتے تو تیار ہو کے آتے، پھر بیٹھے رہتے۔ تیسری جماعت فجر پڑھ کے چلے جاتے، تیار ہو کے آتے۔ جار اللہ زمخشری نے اپنے زمانے کا حال رویا ہے کہ لوگ چاش کے وقت آتے ہیں، چاش 9-10 بجے ہوتی۔ میں نے کہا ہمارے زمانے کو آ کے دیکھو، جب جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو کڑپا کڑپا اوپر سے طالب علم اترتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو دین کے نام پر ٹھہرنے کی اجازت ملی ہے، ان کا برتاؤ یہ ہے کہ جب جو خطبہ شروع ہو رہا ہے تب یہ ٹپک ٹپک کڑپک ٹکڑپک جنگی گھوڑے اتر رہے ہیں پیچھے، فوجان دا کچھ نہ وہی مولا د کلی نمو ترکای نہ هغه ټول دنیا بغیر کا چې زما کړي به ولی و ترکو کا قائم خدای وستا ترکای بولا ہے و ترکو کا قائم منو می اصل عبد المنان غر نے غیر اوچت کو رہا واسطه د خان غوی ګډ شو باران ورېدو سخت ساړو پیره مونږ نشو راوسته کہ څوکیدان تراولی نو غوی مولا طالبان ځان سره بوتل غوی صفا کو هغه ته اوچت کې کمای کېږي نو جمعه ته راوړ یو ورته شابه صفا کړ نو خان سے خبر راولې یو پتون مما ترانه کې په پتون نه بل بدل کا ما تا ته راوړل سره نو غوی خپل ته دې شو زما سټلو شو ما دی اس زمانے میں گوشت ووشت اتنا نہیں ہوتا تھا، بہت کم، کہیں قربانی میں لوگ گوشت کھاتے تھے بس۔ اب تو رزق کی فراوانی ہے، دین کی برکات پہلی صدیوں کی طرح پھیل گئی ہے۔